बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वानिया ने उस खुद पर झुके देखा तो बौखलाई और जल्दी से उठकर बैठ गई। नींद से बड़ी खुमार आलूद सवालिया निगाहों से अपने मजाजी खुदा को देखा जो खुद थक्कर से चूर लाग रहा था। क्या यार, थका हारा आया हूँ, भूख लगी है, प्लीज़ खाना दे दो, शिफान ने बज़ाहिर संजीदगी से कहा। मुस्कुराहट बमुश्किल दबाई। शिफान को उसकी नींद भगाने का अनोखा बहाना मुयस्सर हो ही गया, जबकि वानिया इतनी रात को उसकी इस फरमाइश से दंग रह गई। आप कब आए? अभी, प्लीज़ खाना दे दो यार, वो बेचारी सी शक्ल बनाकर बोला तो वानिया को उठना पड़ा और फिर दुनिया के अनोखे दूल्हा दुल्हन आधी रात को किचन में घुसे हुए थे। शिफान आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर गहरी पुरतपिश नज़रों से उसका सरतपा जायज़ा लेने लगा। वो जो खाना ओवन में गर्म कर रही थी, बगैर देखे भी उसकी मानी खींच निगाहें खुद पर महसूस करके बुरी तरह घबराई। उसका रुख ओवन की तरफ था। दोनों कंधों पर दुपट्टा फैला हुआ था, जबकि स्टाइलिश हेयर स्टाइल बनाए हुए बाल सारे आगे की जानिब गिराए गए थे, जिनमें मोती और छोटे फूल लगे हुए थे। पीछे का गला काफ़ी गहरा था, जिन्हें डोरियों से बांधा गया था। उसकी सरसराती सुलगती नज़र अपनी पीठ पर महसूस करके उसने बिला वजह दुपट्टा दुरुस्त करते हुए सर पे लिया और अपना महकता वजूद छुपाने की कोशिश की। शिफान के चेहरे पर बड़ी बेसाख्ता और गहरी मुस्कान आई। उसने खाना सर्व किया, नज़रें झुकाए घबराई हुई सी वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। वो मुड़कर जाने लगी तो शिफान ने उसकी कलाई थाम कर अपने बराबर कुर्सी पर बिठाया। प्लीज़ यार, मुझे ज्वाइन करो, ऐसे तो मुझसे नहीं खाया जाएगा। वो फिर बेचारा बना। अच्छा, तुम मुझे खिलाओ। उसकी अनोखी फरमाइश पर फिर वानिया घबराई। पाप, प्लीज़ आप खुद खा लेना, वो ऐसी से मन मनाई। नहीं, तुम ही खिलाओ, वो ज़िद्दी हुआ। फिर ना चार वानिया ने उसे जैसे तैसे खिलाया और छोटे छोटे नवाले खुद भी उसकी फरमाइश पर लिए। इस दौरान भी उसकी नरम गरम नज़र ने उसके वजूद का अहता किए रखा और वानिया ने भी शर्म के बार से नज़रें झुकाए रखी। खाना ख़त्म हो तो वानिया ने सुख का सांस लिया। उसका हाथ हमें कमरे में दाखिल हुआ। वानिया ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गई। शिफान ने मुड़कर लाग किया। वो कदम बोझल उठाता बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। मैं आई। वो जो ज्वेलरी उतार रही थी, उसकी इजाज़त तलब करने पर सर झुका गई। चूड़ियाँ और कंगन तो वो उतार चुकी थी। शिफान नरमी से गले से नेकलेस उतारा, फिर ईयररिंग उतारे। वो उसके पीछे इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसों की लो लेती तपिश वानिया की गर्दन पर पड़ रही थी। उसकी पीठ उसके चौड़े कसरती सीने से टकरा रही थी। फिर शिफान ने नरमी से उसके बालों से फूल और मोती चुने। अपनी पैंट की पॉकेट से एक नफीस सा पेंडेंट निकाला, जिसमें छोटा सा दिल बना हुआ था और छोटे छोटे हीरों से एस लिखा हुआ था। पेंडेंट उसकी गर्दन में पहनाया। ये तुम्हारे मुंह दिखाई। शिफान ने उसे कंधों से थाम कर खा। फिर शिफान के हाथ उस अपनी डोरियों में उलझे महसूस हुए तो वो यकदम घबराई, पलट कर दीवार के साथ कमर लगा ली। उसकी इस मासूम हरकत पर शिफान के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। जान निसार करने वाली आवाज़ में उसे पुकारा, वाह नहीं मेरी जान। जज्बात से बोझल आवाज़ गंभीर हुई। जज जी, वो हल्के से कपकपा रही थी। भूख तो मिट गई यार, पर मेरी प्यास कौन बुझाएगा? वो शरारत पर आमादा हुआ। मैं पानी लाती हूँ। वो जाने लगे तो शिफान ने दीवार पर दोनों हाथ रख दिए। उसने उलझ कर सर ऊपर उठाया तो शिफान की नज़रें अपने होंठों पर देखकर उसकी बात का मफहूम समझकर पानी पानी हो गई। मुझे नींद आ रही है, वो ड्रेस चेंज करना है। ओके ठीक है, जानने दूंगा और सोने भी दूंगा, पर एक शर्त पर। वानिया ने झटके से सर ऊपर उठाया, बेयकीनी से उसे देखा। उसकी इतनी शराफत वानिया को हजम नहीं हुई। कौन सी शर्त? तुम शर्त मानोगी जज जी? और अगर डर गई शर्त ना माने तो सजा मेरी मर्जी की। अंदाज चैलेंजिंग था। वानिया दोनों तरफ से फंस चुकी थी। कहाँ वो इतना चालाक और कहाँ वो मासूम सी। बताएं क्या शर्त है? वो आहिस्ता से बोली, ओके नाउ किस मी। वो पूरी जान से कांपी कि शिफान उससे ना थामता तो वो नीचे ही जा पड़ती। शिफान ने उसका दुपट्टा नरमी से उतार कर सोफे पर रखा और उसी नरमी से उसे गोद में उठा लिया, लाकर बेड के दरमियान बिठाया और खुद भी उसके बिल्कुल करीब दुजाना होकर बैठ गया। तो जल्दी से बताओ मेरी जान, शर्त पूरी करनी है कि सजा भुगतनी है? मरता क्या ना करता कि मिसदाक। वानी ने नींद से बुझल आंखों से आहिस्ता से कहा, आप अपनी आंखें बंद करें। ओके। शिफान तो खुशी से झूम उठता, लेकिन खुद को कंट्रोल किए जोर से आंखें बंद कर लें। वानिया शर्माती झुकती थोड़ा ऊपर को ही। उसकी खुशबू शिफान को पागल किए दे रही थी, लेकिन उसे तंग करना भी बेहद अच्छा लग रहा था। वानी ने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे। शिफान को गुदास सा लमस अपने कंधों पर महसूस हुआ तो मुस्कुराहट बहुत गहरी हो गई। फिर एकदम फूलों से भी नाजुक सा लमस अपने दाएं गाल पर महसूस हुआ और खामोशी छा गई।
یہ کیا تھا؟ اس نے آنکھیں کھول کر ٹوٹے پن سے کہا کہ کس؟ وہ نظریں چکائے بولی یہ کس تھی؟ اس کی آنکھیں پھیلیں۔ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ بچوں کی طرح میری گال چومو؟ شرط کس کی لگی تھی؟ اور کس یہاں ہوتی میری پاگل بیوی؟ اس نے انگلی سے معصومیت سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ وانیہ بری پھنسی تھی۔ نو کم آن کمپلیٹ یور بیٹ آپ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے ہو؟ وہ منہ بنا کر بولی نہیں میری جان، تنگ تو تم مجھے کر رہی ہو، وہ بھی شدید قسم پر۔ نو کم آن ڈو اٹ۔ آنکھیں اس نے ہاتھ مروڑتے پھر کہا۔ شفان نے جھٹ سے آنکھیں دوبارہ بند کر لیں۔ وہ پھر اس کے قریب آئے، جھجکتے ہوئے اس کی کالر سے شرٹ مضبوطی سے تھامی اور اپنے نرم اور نازک لب اس کے لبوں پر رکھے۔ شفان تو اس کے شرٹ پکڑنے سے ہی مدہوش اور بے ہوش سا ہو گیا تھا۔ اس پر قیامت وہ نرم گرم لمس اپنے لبوں پر ملتے ہی پاگل ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ فوراً دور ہٹ کر اس کی جان لیتی، شفان نے مضبوطی سے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو حصار میں لیتے ہوئے خود میں بھینچا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسایا، اسے بیڈ پر گرا کر اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنے سانسوں میں اتارنے لگا۔ وانی بھی خود سپردگی کے عالم میں اور اس میں سمٹ گئی، اس کی شدتوں اور محبتوں میں پور ڈوبنے لگی۔ وہ دونوں خوش قسمت تھے جنہیں محبت نے یہ خراج بخشا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگلے دن 9 بجے وانی کی آنکھ کھلی تو خود کو شفان کے مضبوط حصار میں پایا۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا پورا زور لگا کر شفان کا خود پر سے بازو ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ غور سے ذرا جھک کر شفان کا خوبصورت چہرہ دیکھا جو نیند میں بالکل کسی معصوم سے بچے کی طرح لگ رہا تھا، ورنہ جاگتے میں تو اکثر خود ایک سائیکٹرسٹ ہونے کے باوجود اپنا ٹیمپر جلد ہی لوز کر لیا کرتا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے کان پر اپنے لب رکھے اور آہستہ سے کہا سائیکو۔ وہ عشق تھا اس کی بچپن کی محبت، اس کا سب کچھ۔ سوچا نہیں تھا کہ تقدیر یوں بھی مہربان ہو جائے گی اس پر۔ وہ اپنی قسمت پر نازاں ہوئی، ذرا جھک کر عقیدہ سے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ اس نے اسے شیر کی طرح دھڑتے ہوئے بھی کئی بار دیکھا تھا، لیکن رات تو اس نے شفان کا انوکھا ہی روپ ملاحظہ کیا تھا۔ رات کا سوچ کر وہ پھر سرخ ہوئی۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، ایک بار تبا پھر اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ کر پیچھے ہٹنے والی تھی کہ شفان اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کرتا ہوا بولا یہ چوری چوری کیا ہو رہا ہے جانم؟ اس نے شرار سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں تو اس وقت سے جاگ رہا ہوں جب سے میرا سکون میری باہوں سے نکل کر دور ہوا مجھ سے۔ بے حد شرارتی لہجہ تھا۔ وہ ڈر کر ایک دم اچھلی، توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس کے سینے میں جا سمائی۔ آپ بہت برے ہیں قسم سے، وہ منہ بنا کر بولی۔ شفان نے ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر سر ذرا سا اونچا کیا، دوسرے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کیے۔ وہ بے حد دلچسپی سے اپنی زندگی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو میں نے کیا برا کر دیا اپنی جانم کے ساتھ؟ آپ اس وقت سے مجھے چھپ کر دیکھ رہے ہیں؟ وہ نروٹھے پن سے گویا ہوئی، مجھے جی برکت دیکھنے بھی نہیں دیا۔ اور پیار؟ وہ روانے میں کیا بول رہی تھی؟ احساس ہونے پر ہونٹ سختی سے دانتوں نیچے دبایا۔ شفان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ شرم سے لال ہوتی اسی کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ شفان نے اچانک کروٹ بدل کر اسے نیچے گرایا اور خود اس پر قابض ہوتا بولا تو کس نے کہا ہے جانے شفان کے پیار نہ کرو؟ صرف اور صرف تمہارا ہوں، پورے حق سے، ڈنکے کی چوٹ پہ کرو پیار۔ وہ من خیز سب بولا تو وانیہ نے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ پھر زندگی سے بھرپور ہنس دیا۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کے ہاتھ ہٹا کر تکیہ سے لگائے۔ کرو پیار مجھے، میں پھر آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ جی نہیں، میں اب آپ کے باتوں میں نہیں آنے والی، نہ ہی آپ کے جال میں پھنسوں گی۔ وہ معصومیت سے بولے۔ شفان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ حالانکہ ڈیئر ویفی اس وقت تم پوری طرح میرے جال میں ہی پھنسی ہوئی ہو، وہ اسے اس کی سچویشن یاد دلاتا بولا۔ اچھا چھوڑے نا، سب بریک فاسٹ پر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ اس کی سار میں کس مسائے، نہیں پہلے مجھے میرا بریک فاسٹ کرنے دو، یہ کہہ کر اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے جھکا۔ ونی کی ایک مرتبہ پھر بولتی بند ہوئی۔ وہ گردن سے ہوتے ہوئے اس کے لبوں تک آیا۔ کئی پل محبت کا جام پیتے ہوئے بیت گئے۔ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی تو وانیہ بری طرح ہڑبڑائی، جبکہ شفان نرما سا اس سے دور ہوتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وانیہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ شفان نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا بھابھی تھی۔ دونوں اندر آئے۔ السلام علیکم دیور جی، نئی زندگی کی صبح مبارک ہو۔ میرب نے مسکراتے ہوئے اسے وش کیا۔ شکریہ بھابھی، اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ میں دیور بعد میں پہلے آپ کا لاڈلا بھائی ہوں۔ اس کی بات پر میرب مسکرا دی۔ پھپھو اور تانیہ راحت ہی اپنے گھر واپس چلی گئی تھی، ہمارے بے حد اصرار پر بھی نہیں رکی۔ اب ناشتہ لے کر آئے ہم، تم لوگ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ۔ جیسا آپ کا حکم ہے، میرب کہتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ بیڈ سے غائب تھی۔ شفان کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔
وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو سب موجود تھے۔ وانیہ، سمیرہ اور تانی کے گلے ملی۔ سب بے حد خوش تھے۔ خوشگوار ماحول میں بریک فاسٹ ہوا۔ میرا اور سمر شفان سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف رہے۔ تانی اور نمی کی نوک جھوک جاری رہی۔ سارا، سمیرہ اور ریان اپنے بچوں کی بلائیں لیتے نہیں تھک رہے تھے۔ ناشتے کے بعد سمیرہ نے شفان کے سر پہ بم پھوڑا۔ شفان، ہم وانی کو لے کر جا رہے ہیں، رات کو بیگم کو واپس لے آنا بھائی، مکلاوے کی بھی تو رسم باقی ہے، رات کا ڈنر سب ادھر ہی کریں گے۔ شفان نے دل میں مکلاوے کی رسم بنانے والے پر لعنت بھیجی۔ بظاہر مسکرا کر بجھے دل کے ساتھ روحان سا بولا، یہ پھوپھو جیسا آپ مناسب سمجھے۔ اس کے اس انداز پر سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ جاؤ وانی، اپنے لیے رات کا ڈریس لے آؤ۔ سارا نے اسے روم میں بھیجا تو شفان بھی بہانے سے اٹھایا۔ وانی الماری میں سے ڈریس نکال رہی تھی جب شفان اس کے پیچھے ہی آن دمکا۔ یار ویفی، یہ کیا ظلم ہے؟ غوران سا ہوا وانیہ کو ہنسی آئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے بمشکل ہنسی دبا کر کہا، لوگ نوبیہتا جوڑے کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، یہاں تو الٹا ہی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا، آپ بھی نا رات تک کے لیے ہی جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہی ہوں۔ وانی نے اسے چھیڑا۔ شفان نے ڈریس نکالتے ہوئے اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر اپنی جانب میں کھینچا۔ آواز میں سختی تھی اور ماتھے پر ڈھیر سارے بل۔ آج یہ بات میرے منہ سے نکال لی، تم نے کہی اور میں نے سن لی۔ آئندہ کے بعد یہ بات سنی میں نے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وانی نے ڈرنے کے بجائے اندر تک سرشار ہوئی۔ وہ اس کے معاملے میں اتنا شدت پسند ہو چلا تھا، وانی کو یہ بات سکون پہنچاتی تھی۔ اچھا کیا کریں گے آپ؟ وہ صاف اسے چڑھا رہی تھی، جانتی تھی اب وہ جاننے والی ہے، کچھ ہی دیر میں تو شفان ہاتھ ملتا رہ جائے گا تو وہ پرسوچ ہوا تو رات والی ڈوز بڑھ جائے گی، برداشت نہیں کر پاؤ گی میری شیتیں۔ شفان نے اسے دھمکایا۔ اچھا کب؟ میں تو جا رہی ہوں۔ وانی نے پھر چھیڑا اور بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ وہ ڈریس اور اپنی ضروری چیزیں نکال چکی تھی، اب وہاں سے بھاگنے کا سوچ رہی تھی۔ اچھا اب جا رہی ہوں، رات کو تو یہیں ہوگی نا میری دست رس میں؟ امی میں آ رہی ہوں، وانی نے دروازے کی طرف دیکھ کر بولا تو شفان جو وانی کا راستہ روک کر کھڑا تھا بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ مڑ کر دیکھا تو دروازے پر سمیرہ تو کیا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وانی دروازے کی طرف دوڑی، کھلا کر ہنسی۔ شفان نے غصے سے منہ پر بدلہ لینے والے سٹائل میں ہاتھ پھیرا۔ رات کو دیکھی جائے گی ڈیئر ہبی، چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولی۔ وہ اسے منہ چڑھاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ شفان کی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لبوں پر بکھر گئی۔